کاف یسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا الحمدللہ تعالی رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم پروردگار نے آج ایک بار پھر قرآن مجید فقان حمید کے انوار اور تجلیات سے ہمیں روشن اور منور ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ آج انشاءاللہ 12ویں پارے کی تفسیر ترجمہ مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ یوسف کا بھی انشاءاللہ آج آغاز ہوگا اور آج دوسرے عشر مغفرت کا بھی آغاز ہوا ہے۔ عشر رحمت اپنی رحمت لٹاتا ہوا اور برکتیں بکھیرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ آج پہلی رات ہے عشر مغفرت کی۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نور قرآن سے روشن اور منور فرمائے۔ اور آج جہاں عشر مغفرت کی پہلی رات ہے وہیں آج حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شب بھی ہے۔ رب العالمین سید غوث اعظم کی تلاوت قرآن کا صدقہ رب العالمین ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ 12ویں پارے سے آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ جو جاندار زمین پر موجود ہے رب فرماتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جو بھی دنیا میں موجود ہے چاہے پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے رب العالمین اسے بھی روزی پہنچاتا ہے، رزق پہنچاتا ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے ہمیں مانگنے کا شعور بھی نہیں تھا، مانگنا بھی نہیں آتا تھا، اس وقت بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی پہنچائی۔ پھر جب دنیا میں آئے اور دنیا میں پہنچے، ڈاکٹرز اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ پڑتا ہے کہ ولادت کا وقت قریب ہے؟ کہا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے سینوں میں دودھ جاری فرما دیتا ہے، یعنی انسان بعد میں دنیا میں آتا ہے اور اس کی روزی اس کو پہلے عطا کر دی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی روزی کے بارے میں فکر مند نہ ہو، وہ رزاق اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، چاروں طرف افراتفری ہے، اور میں آپ کو حقیقت عرض کروں مشکلات بے شک اپنی جگہ ہے لیکن ٹینشن بھی بہت زیادہ اوڑھ لیا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جو بے روزگار ہے، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کا پریشان ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو خود 4 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے، 25 لاکھ کی اس کے پاس گاڑی ہے، 50,000 کی گھر میں گھڑی ہاتھ میں پہن رکھی ہے، 2 لاکھ روپے کا موبائل ہے، پھر وہ پریشان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن بھی ہٹے گا، کاروبار بھی چلیں گے، اللہ کی رحمت و نزول ہوگا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آج درس قرآن میں ہم تذکرہ سماعت کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت سیدنا ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن اور جنہیں مفسر قرآن خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اور تفسیر قرآن کا علم عطا کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو مبعوث اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی اور
طوفان نوح آیا جس کا انشاءاللہ آج تذکرہ آئے گا. طوفان نوح کے بعد آپ 60 سال مزید دنیا میں زندہ رہے اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس حساب سے آپ کی عمر مبارک 1050 سال لگ بھگ بنتی ہے. چنانچہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے اور پھر ان کی عبادت کی. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا. چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انی لکم نذیر مبین، اور آپ نے قوم میں آ کر کہا کہ بے شک میں تمہیں اللہ کے عذاب سے واضح ڈر سنانے آیا ہوں. اور سنو اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر دردناک عذاب کا خوف دیکھتا ہوں. مجھے خوف ہے کہ تم پر دردناک عذاب آئے گا. جب آپ نے یہ بڑی پیاری نصیحت فرمائی تو قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا، اور جو قوم کے سردار تھے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کافر قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا. انہوں نے پہلی بات کیا کہی، یہ ذہن نشین رکھیے گا کیونکہ اس بات کا تعلق اگلی جو آیت آ رہی ہے اس سے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہنے لگے ہم آپ کو صرف اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں. دوسری بات وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں ہم اراذلنا بادی الرأی، جو پسماندہ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم اپنے اوپر آپ کو کوئی فضیلت نہیں دیتے، ہم آپ کو افضل نہیں سمجھتے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. انہوں نے 3 باتیں کہیں. کیا بات؟ پہلی بات کیا کہی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پیروی کر رہے ہیں نا وہ سارے غریب پسماندہ کم عقل لوگ ہیں. دوسری بات انہوں نے جو کہی قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے جیسا ایک بشر سمجھتے ہیں، انسان بس. اور تیسری بات، اور ہم آپ کو اپنے اوپر فضیلت نہیں دیتے. اس بات کا جواب آگے جا کر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ولا. اچھا یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میں یہ آیتیں پڑھوں. یہ آیتیں پڑھ کر لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب نبی کو کسی امت کی طرف بھیجتا ہے نا تو نبی اس امت میں سب سے سمجھدار شخص ہوتا ہے، نبی اس امت میں سب سے حسین آدمی ہوتا ہے، نبی اس امت میں سب سے زیادہ صاحب علم اور صاحب فضل ہوتا ہے، اور نبی اس امت میں سب سے زیادہ صاحب اختیار ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید پہلی بات مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے 3 شبہات کا اظہار کیا. شبہ کیا تھا؟ وما نرى لكم علينا من فضل، ہم اپنے اوپر تمہیں کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، یعنی تمہارے پاس مال و اسباب ہم سے زیادہ نہیں ہیں. ان کے نزدیک معیار یہ تھا کہ کامیابی کا معیار یہ ہے، فضیلت کا معیار یہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، اور آپ کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. تو رب العالمین نے گویا اپنے نبی سے فرمایا آپ ان کو جواب دیجیے کہ یہ مال اور دولت کی بات کرتے ہیں. ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، آپ نے فرمایا سنو لوگوں، میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے یہ کہا، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا ولا اعلم الغیب،
میں غیب نہیں جانتا. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی پیروی صرف غریب، کمزور اور نادار لوگ کر رہے ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر تو آپ پر ایمان کر رہے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں یہ. تو آپ نے کہا شریعت ظاہر پر لگتی ہے اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، بس وہ میرے سامنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں لہذا صاحب ایمان ہے. اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا. انہوں نے کہا نا ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. تو انہوں نے تیسرا جواب دیا ولا اقول انی ملک، میں نے یہ کب کہا میں فرشتہ ہوں، میں تو ہوں بشر. لیکن نبی بشر بن کر آتا ہے، آ کر بشر نہیں بنتا ہے. ہر نبی بشر ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے. چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے لیے جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز اللہ انہیں بھلائی عطا نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ وہ غریب ہے تو غریب ہی رہیں گے، میں یہ بھی نہیں کہتا اللہ جس کو چاہے خزانے عطا کر دے. اب وہ یہ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے. تنہائی میں جا کے سمجھایا، علی الاعلان سمجھایا، سنی ثم انی اعلنت لهم اسرارا. میں نے اللہ جیسے انشاءاللہ ہم جب 29ویں پارے میں پہنچیں گے سورہ نوح میں تو وہاں یہ ہم تذکرہ سنیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے ان کو سمجھا دیا، ان کو تنہائی میں جا کے سمجھایا، ایک ایک کو پکڑ کے سمجھایا، ان کو اجتماعی طور پہ سمجھایا، ان کو خفیہ طور پہ بھی سمجھایا، ان کو اعلانیہ طور پہ بھی سمجھایا، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہاں تک کہا ان کفار نے قالوا یا نوح، کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا، بے شک تم ہم سے جھگڑتے رہے، فاکثرت جدالنا، تو ہم نے تم سے بہت جھگڑا کر لیا، بہت جھگڑا ہو گیا، بہت بحث بازیاں ہو گئی، اور آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں نا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ وہ عذاب لے آئیے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں. جب انہوں نے عذاب کی مانگ کی اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو لے کے آ رہیے عذاب کو، ہم بھی دیکھیں اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے حضور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور پتہ ہے کیا کہا؟ مفسرین فرماتے بلکہ قرآن پاک میں واضح طور پر، میں نے کہا نا کہ سورہ نوح 29ویں پارے میں جب ہم پہنچیں گے تو اس دعا کا وہاں ذکر ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا ہے میرے رب آج تو کسی کافر کو زندہ زمین پر نہیں چھوڑنا، سب کافروں کو مار ڈال، ہلاک کر دے ان سب کو. آپ کی دعا قبول ہو گئی. اب ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام کے قلبہ تب قرآن کی آیاتیں نازل ہو رہی ہیں اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے یہ پیغام دے دیا، کہا لے آئیے عذاب، اللہ فرماتا وَأُوحِيَ إِلَيَّ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ بے شک آپ کی قوم ہرگز ایمان نہیں لائے گی، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں. آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، پتہ کتنے افراد ایمان لائے؟ صرف 80 افراد، اور وہ بھی آپ کے اہل خانہ تھے بس، باقی سب نے انکار کر ڈالا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اے نوح آپ ان کی حرکتوں پر غمگین نہ ہوں، یعنی اب آپ ان کی تکذیب، ان کا جھٹلانا، ان کا کفر میں جو ہے سرکش ہونا، اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ اب دشمنوں سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی فرمائی اور فرمایا اے نوح آپ کشتی بنائیے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب کشتی کی تعریف کیا ہے؟
یعنی کشتی کو میں کیسے پہچانوں، کشتی کیسے بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو پانی کے اوپر چلتا ہے، میں اپنے عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور نافرمانوں کو غرق کر دوں گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے مولا میں یہ لکڑی کا گھر کیسے بناؤں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا۔ رب العالمین نے فرمایا اس کشتی کا سر مور کی طرح بناؤ، اس کا اگلا حصے کو پرندے کے سینے کی طرح چوڑا بناؤ اور اس کا دھڑ مرغے کی طرح بناؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اس کشتی کی، یا آپ نے کشتی تیار کی، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں آپ نے وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض بٹھائے تھے جو کشتی نوح تعمیر کی گئی۔ اتنی بڑی کشتی بنائی گئی، ہر قسم کا جوڑا بٹھا دیا گیا، کیونکہ اب پوری دنیا میں پانی آنا تھا، سب کافروں نے ختم ہو جانا تھا، انسان کے باقی رہنے کا سبب بس یہ کشتی بننی تھی۔ تو پہلی منزل پر آپ نے وحشی درندے، جانور، حشرات الارض بٹھائے۔ دوسری منزل میں چوپائے اور دوسرے حیوانات بٹھائے، اور تیسری منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ صاحب ایمان لوگ بیٹھ گئے۔ یہ کشتی تیار ہونے میں پورے 2 سال لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کشتی کو تیاری میں 2 سال لگے۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اس کی اونچائی 30 گز تھی۔ چنانچہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں کشتی کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ کشتی کو ہماری نگرانی میں تیار کیجئے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق تیار کیجئے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالموں کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کیجئے گا، یعنی ان کی جہاں شفاعت کرنا، ایسا کیوں؟ نبی ہوتا نا، نبی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب آپ کی شفاعت بھی ان پر حرام ہے۔ جب یہ ڈوب رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، واویلا کر رہے ہوں گے، آپ نے ان کی شفاعت نہیں کرنی ہے۔ 950 سال جن نالائقوں کو آپ کی بات سمجھ نہ آئی، تو رب العالمین نے فرمایا ان کے غرق ہونے کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا انہم مغرقون، چونکہ بے شک وہ یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اللہ کی وحی آ چکی تھی۔ قرآن نے کتنے انداز سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اللہ کے کلام نے کس انداز سے اس واقعے کو بیان کیا۔ قرآن نے شاہ فرماتا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں سے لوگ گزرتے تھے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے شاہ فرماتا ہے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی قوم کے بڑے سردار وہاں سے گزرتے، سخروا منہ، تو وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کشتی چلتی ہے پانی میں، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے جنگل میں، اور جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، دریا سمندر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تو کوئی تالاب بھی نہیں تھا۔ کفار جب وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اے نوح، پہلے تو آپ کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اب آپ بڑھئی بھی بن گئے۔ بڑھئی آپ جانتے ہیں نا، لکڑی کے کام کرنے والے کو بڑھئی کہا جاتا ہے۔ کہا پہلے تو آپ کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اب بڑھئی بن گئے۔ اس طرح مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نوح آپ ان کو اس طرح جواب دیجیے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون من یأتی عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ لیجئے جناب، 2 سال بیت گئے، کشتی تیار ہو گئی، اب عذاب آنا تک چکے، دریا سمندر تو کچھ تھا ہی نہیں،
تو یہ کشتی تو پانی میں ہی چلے گی، پانی کوسوں دور تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر جنگل تھا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ یہ جو آپ کے گھر میں تنور ہے نا، تنور سمجھتے ہیں آپ لوگ، جس میں روٹی پکاتے ہیں، تندور جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، تنور، فرمایا اس تنور سے پانی نکلے گا، اور آپ سمجھ جائیے گا بس جب اس سے پانی نکلنا شروع ہو نا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اب اللہ کے عذاب کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، تو ہم نے کہا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ آپ اس کشتی میں ہر قسم کے 2 جوڑے سوار کر لیجئے، نر اور مادہ سوار کر لیجئے، وَأَهْلَكَ، اپنے اہل خانہ کو بھی کشتی میں بٹھا لیجئے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے ان اہل خانہ کے کہ جن کے غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ تنور ملک شام میں تھا جس سے پانی نکلنا تھا، اور جب عذاب کا آغاز ہوا تو تنور نے جوش مارا، پانی نکلا اس میں سے۔ بلکہ 27ویں پارے سورہ قمر میں انشاءاللہ جب ہم 27ویں پارے میں پہنچیں گے وہاں یہ ذکر دوبارہ آئے گا کہ نوح علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے، اب ہوا کیا، جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے سارے، ایک دم بادل چھا گئے اور طوفانی بارش ہونے لگی۔ اور کس قدر بارش ہوتی ہے پتہ ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پانی ایسے برستا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی ایسے برستا تھا کہ ایک مشکیزہ اس کو فل پانی سے بھر دیا جائے ٹائٹ کر کے، اور پھر اس کا منہ باندھ دیا جائے اور اس مشکیزے کو الٹا لٹکا دیا جائے اور پھر ایک دم اس کا منہ کھول دیا جائے، تو آپ سوچئے کہ پانی کس تیزی سے گرے گا۔ فرمایا ایسے پانی آسمان سے برستا تھا، انسان سانس نہ لے پائے، اس قدر۔ اور قرآن نے فرمایا ایک مقام پر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو چشمہ بنا دیا۔ اللہ، یہ انتہائی سخت عذاب تھا۔ دیکھ قرآن کے الفاظ پر غور کریں کہ قرآن فرما رہا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کو چشمہ بنا دیا۔ یا اللہ یا اللہ، یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، ایک وہاں سے وہاں سے وہاں سے، نہ، زمین کے روئے روئے سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان سے الگ برس رہا ہے، زمین الگ پانی اگل رہی ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ومن آمنا، اور جس نے جو ایمان لایا وہ بھی بچ جائے گا، وما آمن معه الا قلیل، اور آپ پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا مرساہا، نوح علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ اب اس کشتی میں اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب ہوا یہ کہ بارش شروع ہو گئی، طوفانی بارش ہو رہی، اور عالم یہ ہے کہ زمین کے روئے روئے سے پانی پھوٹ رہا ہے اور کشتی اس میں چل رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے، آپ کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ آپ کا جو ایک بیٹا تھا کنعان، یہ نوح علیہ السلام کو تو ایمان ظاہر کرتا تھا لیکن حقیقت میں بے ایمان تھا، کافر تھا۔ تو آپ کے 3 بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے، 4تھا بیٹا پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا اور اس منظر کو قرآن نے بیان کیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اس حال میں کہ جب وہ ان سے علیحدہ تھا، اور کیا کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا میرے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہے۔ پتہ ہے اس غافل نے کیا جواب دیا؟ باپ نبی ہے،
अब बताइए कोई कह सकता है नाऊज़ुबिल्लाह कि नूह अलैहिस्सलाम की तरबियत में कोई कमी रह गई थी? नहीं 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 नहीं, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा बंदा। असल में बात यह है कि सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है। कि आपकी सोहबत किन लोगों के साथ है? इसकी सोहबत कुफ्फार के साथ हो गई थी। क्योंकि जब सोहबत होती है ना, जिनके साथ आप बैठते हैं उठते हैं, उनकी बात अव्वलन आपको दीन इस्लाम के खिलाफ वो बातें करेंगे ना, आपको बुरा लगेगा, आप खिलाफ भी बोलेंगे। फिर क्या होगा, जब आप बैठते रहेंगे, नहीं मानेंगे, उनकी मजलिस से दूर नहीं होंगे, तो नतीजा क्या होगा कि धीरे धीरे आपको बुरा लगना ख़त्म हो जाएगा। और यही हलाकत की वजह होती है। फिर बदबख्ती इस पर यह होती है कि फिर भी अगर बैठना ना छोड़े तो फिर वो बातें जहन में घर कर लेती हैं, अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। और यही इस बदबख्त के साथ हुआ। तो पता है नूह अलैहिस्सलाम ने जब इसे कहा कि काफिरों के साथ मत रहे, आजा बेटा कश्ती में सवार हो जा। कौला, तो नूह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा सआबी इला जबलिन, अनकरीब में किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा और पनाह ले लूंगा। यासिमुनी मिनल माई, वो पानी से मुझे बचा लेगा पहाड़। नूह अलैहिस्सलाम ने जब इसकी बात सुनी, कौला, तो फरमाया ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ए मेरे बेटे आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। आज कोई भी अल्लाह के अजाब से बचने वाला नहीं है, इल्ला मन रहिमा, सिवाय उसके कि जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अभी ये बातें चल रही थी बाप और बेटे के दरमियान कि एक जोरदार मौज आई और बेटे को लेकर चली गई, पानी में डूब गया, मर गया। अल्लाह फरमाता वहाला बैनहुमुल मौज, और दोनों बेटे और बाप के दरमियान एक मौज हाइल हो गई। फकान मिनल मुग़रक़ीन, और वो गर्क होने वालों में शामिल हो गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम समेत 80 अफराद मौजूद थे और ये सब साहिब इंसान, साहिब ईमान थे। और ये भी मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इसमें दो चंद अक़वाल हैं, वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं उससे बातें करूं, लेकिन बस एक बात अर्ज़ कर दूं कि बाज़ ने ये फरमाया कि अब दुनिया में कोई इंसान मौजूद नहीं था, बस यही 80 अफराद थे कि जो उस कश्ती में मौजूद थे। यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, यानी आदम अलैहिस्सलाम जिन्होंने ज़मीन को आबाद किया, और दोबारा अगर किसी ने ज़मीन को आबाद किया तो वह हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है। 150 दिन कम बेश 5.5-6 महीने ये सब इसी कश्ती में रहे। अल्लाह ताला ने इस कश्ती का रुख मक्का मुकर्रमा की तरफ कर दिया और वो कश्ती 40 दिन तक बैतुल्लाह का तवाफ करती रही। पूरी दुनिया में पानी पानी हो गया। फिर अल्लाह ताला ने, अब हुआ ये कि कश्ती को ठहरना था। मेरे आका अलैहिस्सलाम इमाम इब्न जरीर अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकम रजब को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए थे। 6 महीने कमबेश आप कश्ती में तशरीफ़ फरमा रहे, उनको लेकर कश्ती सफ़र करती रही, और जब रुकी तो ये 10 मुहर्रम का दिन था। 10 मुहर्रम को आप कश्ती से उतरे। अब उतरे कहाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जब आप कश्ती उतरने का वक्त आ गया तो बड़े बड़े पहाड़ थे। सारे पहाड़ खुश हो रहे हैं कि आज हमारी जिंदगी की मेराज होगी और आज अल्लाह के नबी हमारे ऊपर उतरेंगे। इन सब में एक छोटा सा पहाड़ था, जूदी पहाड़, उसका नाम था जूदी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो रोने लगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उससे पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है? उसने कहा जी ये तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं और ऊंची ऊंची इनकी चोटियां हैं, मैं तो छोटा सा हूं, तो मुझ पर कहाँ ये करम होगा कि अल्लाह के नबी के कदम मुझ पर रखें। तो अल्लाह को इसका ये रोना पसंद आ गया। अल्लाह का रोना बड़ा पसंद है। अल्लाह की बारगाह में रोया जाए। दुनिया वालों के आगे रोएंगे ना, वो मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह की बारगाह में कभी मांग कर तो देखो, तन्हाई में बैठकर उसकी बारगाह में 2 आंसू बहा कर तो देखो, फिर देखो रब्बुल आलमीन कैसा मेहरबान है। हम माँ के सामने 2 आंसू बह जाए ना, हम जवानी में पहुंच जाए और माँ के सामने सिर्फ 2 आंसू बह जाए, कैसे माँ का दिल पिघल जाता है फौरन। आप सोचिए वो औरत तो 70 माओं से बढ़ के मेहरबान है। वो कितना करीब होगा। वो कभी अपने बंदे को तन्हा छोड़ेगा? कभी मुश्किल में छोड़ेगा? नहीं।
تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس پہاڑ نے عاجزی انکساری کی نا، اللہ کو یاد آ، اس کی پسند آ گئی. رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وقیلا، اور ہمارا حکم آ گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے آسمان اے زمین اپنا پانی نگل جا، پی جا پانی سارا. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا، اب بارش نہ برسا. وغید الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اور کام پورا کر دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. مفسرین فرماتے ہیں قربان جائیں عاجزی اور انکساری کرنے والوں پر کہ جودی پہاڑ نے انکساری کی، اللہ کی بارگاہ میں رویا. اللہ رب العالمین نے نہ صرف اس کو یہ شرف دیا کہ نوح علیہ السلام اس پہاڑ پر اترے، بلکہ یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ قیامت تک اپنے پاکیزہ کلام میں جودی پہاڑ کا تذکرہ فرما دیا. وقیل بعد للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ہلاک کہتے ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں، ایک باپ کی شفقت تو ہوتی ہے نا، اولاد کسی نافرمان، باپ تو چاہے گا آخری وقت تک کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائے. ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار بے شک یہ میرا بیٹا میرے خاندان والوں میں سے ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے خاندان والوں کو بچاؤں گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. آپ سن چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان ظاہر کرتا تھا، لیکن دل میں کافر تھا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا؟ سنیے، آج یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی سید ہو اور وہ بد عقیدہ ہو جائے تو اس کا سید ہونا باقی رہے گا یا نہیں، اس کی سیادت باقی رہے گی یا نہیں. سنیے قرآن کیا فرماتا، قال یا نوح، نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا میں تمہارے اہل خانہ کو بچاؤں گا. مولا میرا بیٹا تو ہلاک ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، اس کا آپ کے اہل خانہ سے، آپ کے اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں تھے، اس کا عقیدہ بگڑ گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سید ہو، سید کا احترام کیا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا. بالکل سیدوں کا اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت تو فرما گئے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن اگر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا اگر کوئی سید زیادہ ہے تو استاد اس پر سختی کر سکتا ہی نہیں کر سکتا، یعنی کہ تھوڑا اس کو پٹائی وٹائی لگا سکتا نہیں لگا سکتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرام ہے، سید کو مارا نہیں جائے گا. تو کہا حضور وہ تو پھر نالائق ہو جائے گا، بچہ تو ظاہر سے بچہ ہوتا ہے، چاہے عام انسان کا ہو یا سید کا ہو، عام مسلمان کا ہو یا سید کا ہو، اگر اس میں سختی نہ کی جائے، اور ظاہر سی بات ہے استاد شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس میں سختی کرے تو اس کے ثمرات ہوتے ہیں، ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں، تو حضور تو نالائق رہ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سختی کرنی ہے تو یہ نیت کر لے کہ شہزادے کے قدموں میں کیچڑ لگ گیا ہے اور میں اس کو دھو رہا ہوں. کیا قربان جائیں بزرگوں کے ادب کے. لیکن اگر سید بد عقیدہ ہو جائے، اس کے عقیدے میں فرق آ جائے، تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اس کی سیادت ختم ہو جائے گی. لیس من اہلک، آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے وہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اے نوح آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعظک، بے شک میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. یہی نبیوں کی شان ہے. حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرنا،
ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنا ایمان ظاہر کرتا تھا نوح علیہ السلام کے سامنے، لیکن اللہ کے نبیوں کا طریقہ، اللہ کے پیاروں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ فوراً شرمسار ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی قال رب انی اعوذ بک، اے پروردگار بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنِي، تو اور تم نے میری مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے اور پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ دنیا کو آباد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی عظمتوں کا صدقہ اور ان کی عظیم تبلیغ دین کا صدقہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و مقبول فرما لے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، یا اللہ، قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ قوم سمود، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ پہاڑوں میں مکان بنایا کرتے تھے، تراشتے تھے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر تفصیل سے مزید ذکر انشاءاللہ ختم قرآن سے ایک رات پہلے 30ویں پارے میں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں ہم حصول برکت کے لیے دوبارہ ذکر کر لیتے ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے یہ فن دیا تھا کہ یہ پہاڑوں کو، آپ سوچئے اس زمانے میں تو مشینیں بھی نہیں تھی، تھینی سے اور ہتھوڑی سے تراش کر کھڑکیاں بناتے، دروازے، بالکنیاں، اس کے اندر گیلریاں رکھی جاتی، اتنا فن، اتنے ماہر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، آپ نے میری قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، وہی اللہ جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اس نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، فاستغفروہ، لہٰذا تم اللہ سے استغفار طلب کرو۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کہنے لگے آپ نبی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بتائیے، آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے، چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے صنعت کا کام کرتے تھے، پہاڑوں میں گھر تراشتے، تو آپ نے مجسمے بناتے پتھروں سے، اور ایسے مجسمے بناتے کہ دیکھنے والے کو وہم ہوتا تھا کہ یہ زندہ ہے۔ اتنے زبردست قسم کے ماہر کاریگر تھے۔ آپ نے اس سے بڑھ کر معجزہ دکھایا، کیا کہ پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکالی، اور آپ نے فرمایا اے میری قوم تم نشانی مانگتے تھے نا، دیکھو یہ پہاڑ میں سے ہم نے زندہ اونٹنی باہر نکالی ہے۔ اب یہ اونٹنی وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، تم نے نشانی مانگی تھی نا میری نبوت پر، تو اب نشانی یہ ہے کہ یہ اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی کو دیکھو برائی کے ساتھ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برائی کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، اس کو ہلاک نہیں کرنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اور سنو ہفتے میں ایک دن یہ پانی پیے گی، اور جس دن یہ پانی پیے گی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ جس دن یہ پانی پیے گی کسی انسان کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس دن انسان کیا پئیں گے؟ فرمایا کہ انسان 5 لاکھ افراد مشتمل تھی بستی۔ فرمایا کہ یہ اتنا دودھ دے گی اس دن کہ پوری بستی کے لیے کافی ہو جائے گا، پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دودھ پیو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی تھی، عجیب و غریب اونٹنی تھی، اس کا سینہ 60 فٹ چوڑا تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں عجیب قدرت یہ ہے کہ جس دن یہ پانی پیتی تھی انسان، تو انسان
درندے چرندے پرندے حتیٰ کہ چونٹیاں بھی پانی نہیں پیتی تھی. لیکن کیا ہوا کہ قدار بن سالف ایک بغبغ تھا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مخالف تھا. اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار ڈالا. اور اس کا بچہ ایک ساتھ تھا چھوٹا، وہ پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا. آپ نے فرمایا اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے بدھ کے دن اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا. فرمایا اب اللہ کا عذاب آئے گا. چنانچہ مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ان سے کہا اب ان قریب چند دن ہے تمہارے پاس، عیش کر لو، اب چند دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا. پھر بدھ کا دن آیا. جب بدھ کا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے. پھر جمعرات کے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، اور جمعے کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے. اس طرح فرمایا کہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے ایسے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے. اور پھر اللہ کا عذاب ہفتے کو اس طرح آیا کہ رات یہ اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ زلزلہ آیا. زلزلہ آیا، یہ اٹھ کے بھاگنے لگے تو ایک فرشتے نے آ کے زوردار چیخ ماری. جب چیخ ماری نا تو یہ اٹھ کے چونکہ بھاگنے لگے تھے زلزلے میں، تو یہ منہ کے بل گر پڑے اور ان کے دل پھٹ گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے. چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں فرمایا یا قومی ھذی ناقۃ اللہ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ فذروھا، تم اس کو برائی کے ساتھ ٹچ نہ کرنا، لکم آیۃ فذروھا، تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دینا، تاکل فی ارض اللہ، یہ جہاں چاہے اللہ کے زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوھا بسوء، اور اسے برائی اور تکلیف نہ پہنچانا، فیاخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں بہت جلدی عذاب آ جائے گا. فعقروھا، بس انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو آپ نے فرمایا، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس 3 دن ہیں، اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو. ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا عذاب آیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے بچا لیا. عذاب کیسے آیا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک چیخ نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے اس گھر میں کبھی آبادی نہیں ہوئے تھے. اللہ کا عذاب آ گیا. الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار سن لو، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی. الا بعدا لثمود، سن لو قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. رب العالمین ہم سب کو اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے. اس وقت جو کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ رب العالمین ان انبیاء کا صدقہ، ہمارے ضعیفوں کا صدقہ، بچوں کا صدقہ، بوڑھوں کا صدقہ، اللہ پاک پوری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کاش ایسا ہو جائے کہ دوسرا عشرے کا آغاز ہو گیا ہے، کاش ایسا ہو جائے کہ دوسرے عشرے کا اختتام نہ ہو اور ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہماری محافل آباد ہو جائیں، ہمارے کاروبار کے روزگار کے ذرائع آباد ہو جائیں. اللہ پاک پاکستان پر خاص اپنی رحمت نازل فرمائے. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ یوسف قرآن کا حسین ترین قصہ ہے. سورہ یوسف مکی ہے. اچھا میں آپ کو ایک عجیب اتفاق ہے، آج رات کون سی ہے؟ 11ویں. سنیے، سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں.
رات 11ویں آج عجیب اتفاق ہے، سورہ یوسف کا آغاز آج ہو رہا ہے، 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 12واں ہے۔ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی تجھ کو ہے 11ویں غوث اعظم، کیا جب غور 11ویں 12ویں میں تو معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، کہ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ دوبارہ سنیے، اس سورہ مبارکہ میں 111 آیتیں 12 رکوع ہیں، ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 12واں، اور نزول کے اعتبار سے 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جناب وہ ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ قرآن پاک کا جب تک ترجمہ پتہ نہ ہو تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ٹی وی پر آ کر ہر کس و ناکس دین کے بارے میں اپنے تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا نور نلا نور ہے، اس کی فضیلت کا، اس کی افضلیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کو سیکھنا جتنا سیکھا جائے، سمندر ہے، کوئی گہرائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ترجمہ نہ آتا تو ثواب ہی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ فرمایا الف ایک حرف ہے 10 نیکیاں، لام دوسرا حرف ہے مزید 10 نیکیاں، میم تیسرا حرف ہے مزید 10 نیکیاں۔ تو اب بتائیے، اچھا دوسرا یہ کہ اگر یہی کہا جائے کہ جی سمجھ نہیں آئے گا کہ خط کے اندر کیا لکھا ہے اور خط کوئی پڑھے تو خط کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ بھی پیغام ہے، تو فائدہ کیا؟ تو یاد رکھیے، پھر آپ الف لام میم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ الف لام میم کا ترجمہ، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ، ہا میم عین سین قاف حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان کے ترجمے تو صرف اللہ کو پتہ ہے یا اس کے رسول کو پتہ ہے، یا اللہ نے جن کو شان عطا کی ہے، جن کو اولیاء کاملین کو الہام فرمائے۔ اسی طرح آیات متشابہات، ید اللہ فوق ایدیہم ثم استوی علی العرش، اس کا مرادی معنی کیا یہ اللہ جانتا ہے، بلکہ محققین نے، فقہاء نے اور علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن پتہ پڑے گا ان کا معنی کیا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں کرتا اس کا، کیونکہ وہ پتہ ہے صرف اللہ کو، یا جس کی طرف محبوب کی طرف بھیجا گیا ہے ان کو پتہ ہے، اور لانے والے جبریل کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن تو کوئی پڑھے بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تو نور ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا قرآن پڑھنا عمل کرنا تو نور اللہ نور ہے، لیکن قرآن کو خالی کوئی دیکھے گا بھی نہ، اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ دیکھ کر پڑھا جائے، ہاتھ لگ کر پڑھا جائے، کیونکہ ٹچ کرے گا اس میں بھی ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا ان ایسے بیچارے، ظاہر سی بات ہے نادانی کہا جائے گا کہ بھائی آپ کی فیلڈ نہیں ہے، خدا کے لیے اس طرح شریعت پر بیٹھ کے آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، بہت بڑے اینکر ہوں گے، بہت بڑے اداکار ہوں گے بے شک، لیکن قرآن پہ بیٹھ کے تبصرے نہیں کیا کریں، دین پر تبصرے نہیں کیا کریں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، صرف اللہ جانتا ہے، اس کے رسول۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر نہایت حسین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ یوسف کو حسین قصہ کہا۔ قرآن میں بے شمار قصے بیان کیے گئے نا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم فرعون کا، اور نہ جانے کتنے انگنت قصے بیان کیے قرآن نے، لیکن واحد یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جن کو مفسرین فرماتے ہیں سورت کو احسن القصص کہا، حسین ترین قصہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جتنے افراد کا جو بیان ہے نا، جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ان سب کا انجام بہت اچھا ہوا ہے۔ جیسے عزیز مصر کا انجام، وہ ایمان لے آیا۔ آپ کے بھائیوں کا انجام یوسف علیہ السلام کا، ان کو توبہ کی توفیق عطا ہوئی۔
اسی طرح زلیخا کا انجام اور خود عزیز مصر کا انجام، اللہ رب العالمین نے سب کو توبہ کی توفیق عطا کی اور اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ چھوٹے سے تھے، آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ کہ 11 ستارے ہیں، کیونکہ آپ کے 11 بھائی تھے، آپ 12ویں تھے۔ میں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ کوشش کریں گے آج ہم زیادہ سے زیادہ سورہ یوسف کی تفسیر بیان کر لیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے، کل بھی اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی جو ہمارا وقت مقرر ہے اس پر ہم زیادہ سے زیادہ آج سورہ یوسف کو سماعت کر لیں، کیونکہ بہت ساری ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو سورہ یوسف کو سننا چاہتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے بچپنے کا عالم تھا۔ چنانچہ اور آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام شہزادے ہیں حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام شہزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ کیا گھرانہ ہے، بیٹا بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے تو پردادا بھی نبی ہے، نبیوں کا گھرانہ، چاچا بھی نبی ہے اسماعیل علیہ السلام۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بیان کیا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یاد کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے والد محترم میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کا مطلب، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی ہیں، اور اس کا آگے تذکرہ آئے گا جب آخر میں ہم پہنچیں گے سورہ یوسف میں کہ یہ خواب کس طرح شرمندہ تعبیر ہوا۔ فرماتے ہیں 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں، اور چاند سے مراد آپ کی والدہ ہیں، اور سورج سے مراد آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور آپ کے بھائی، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو ہیں یہ دونوں چھوٹے تھے بہت زیادہ، ان کے بھائی حضرت بنیامین اور یوسف علیہ السلام، تو آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ گھر میں ماں باپ کو خود بخود اس سے بہت پیار ہوتا ہے، اور اس کی ضدیں پوری کی جاتی ہیں۔ بڑے بچے بھی اس کو بولتے ہیں تم ابو کو یوں بولو، امی کو یوں بولو، ہے نا، آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا۔ تو ایک شفقت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ کوئی بڑوں سے شفقت نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، دراصل وہ تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان پہ سختی بھی کی جاتی ہے۔ تو بچے عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو پتہ نہیں ان چھوٹوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمیں تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ جتنے یہ بچے سن رہے ہیں، جو نوجوان بچے بچیاں، میں ان سے درخواست کروں گا کبھی ایسا مت سوچیے گا، ماں باپ کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں، ان کا پیار سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، ماں باپ کمی زیادتی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے بچے پہ شفقت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر شفقتیں زیادہ تھی، اور بچپن سے نبوت کے آثار تھے۔ تو آپ نے اپنے بھائیوں بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھ، یہ جو خواب دیکھا نا تو نے یہ بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، ورنہ وہ تجھ سے حسد کریں گے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکید لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خواب کا تذکرہ آیا، یہاں میں بات وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن پاک میں 6 سچے خوابوں کا ذکر آیا ہے۔ خواب پر تو اتنا بولا جا سکتا ہے کہ گھنٹوں تقریر ہو جائے خواب پر ہی خالی، کہ خواب دیکھنا اور اس کی کیا کیا حقیقتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وقت ملا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر بھی بیان کریں گے۔ تو 4 خوابوں کا ذکر تو اسی سورہ یوسف میں ہے، قرآن نے 6 خواب بیان کیے ہیں کل، کہ 6 سچے خواب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ 4 خوابوں کا ذکر اسی سورہ یوسف میں ہے۔ 5ویں خواب کا ذکر سورہ صافات میں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اور اسی طرح 6 خواب کا ذکر سورہ فتح میں ہے، جو انشاءاللہ ہم 26ویں پارے میں جب پہنچیں گے تو وہاں وہ یہ سنیں گے کہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ آپ حالت احرام میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں سماعت کریں گے۔
رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا. فرمایا دیکھو بیٹا یہ خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا. اب بچپنا تھا, والد صاحب کی بات کی طرف توجہ نہ رہی اور آپ نے اپنا خواب بھائیوں سے بیان کر دیا. بھائیوں کو بڑا غم ہوا اور انہوں نے ایک پلان بنایا. کہنے لگے کس طرح ہم اپنے والد کی نظروں میں آئیں اور کس طرح ان کے سامنے بس ہم اچھے بن جائیں. آپس میں انہوں نے صلح مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے. تو یہ جو بھائی تھے 10 بھائی, جو 11ویں بھائی تو چھوٹے تھے بنیامین, جن کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا نہیں, بڑے جو یہودا ان کا نام تھا, انہوں نے کہا نہیں, قتل نہیں کرنا, قتل بہت بڑا گناہ ہے. یہ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں اندھے کنویں میں لے جا کے ڈال دیتے, کوئی قافلہ آئے گا اٹھا کر لے جائے گا. سب اس پر متفق ہو گئے کہ چلو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. اب یہ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا, اس قرآن نے اس الفاظ کو, اس انداز کو بیان فرمایا. اذ قالوا لیوسف واخوہ, جب یوسف علیہ السلام کے بھائی, ان کے بھائی کہنے لگے احب الی ابینا منا, کہ ہمارے والد کے نزدیک یوسف ہم سے زیادہ محبوب ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم بڑے ہیں, ہم طاقتور ہیں. یوسف اور بنیامین تو چھوٹے چھوٹے ہیں, ہم طاقتور ہیں. اِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک ہمارے والد واضح طور پر ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کیا کیا جائے. چنانچہ انہوں نے کہا اقتلوا یوسف, یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو. یہ آپس میں مشورہ کیا. او اطرحوہ ارضا, یا اس کو کسی دور سرزمین میں چھوڑاؤ. یخل لکم وجہ ابیکم, اس طرح تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, اور اس کے بعد توبہ کر کر نیک بن جانا. شیطان یہی مشورہ دیتا ہے, ابھی گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا. یہی شیطان کے گمراہ کرنے کا راستہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے. قال قائل منہم, ان تمام بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا, یہ کہنے لگا لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو, کیونکہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے. اسے کنویں میں ڈال دو, کیا ہوگا؟ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ, کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا کر لے جائے گا. اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہم اپنے والد کی نگاہ میں معزز بن جائیں گے. ان کنتم فاعلین, اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسی طرح کرو. چنانچہ یہ سب متفق ہو گئے اور کہ ٹھیک ہے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہنے لگے قالوا یا ابانا, کہنے لگے اے ہمارے والد محترم, ما لک لا تأمن علی یوسف, کیا وجہ ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ, بے شک حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ, اسے کل آپ ہمارے ساتھ, ہم پکنک پر جا رہے ہیں, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ, آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ پھل کھائے اور کھیلے کودے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو آ کر کہا. یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا نا, اس پر مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اس کو لے جانا مجھے غمگین کرتا ہے. کیوں؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور غم یہ ہے, مجھے ڈر یہ ہے, خوف یہ ہے کہ بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کیوں جواب دیا کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا؟ یعقوب علیہ السلام نے, مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا تھا, اور خواب کیا دیکھا تھا کہ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف علیہ السلام پر حملہ کر دیا. قریب تھا کہ انہیں مار ڈالتے, شہید کر دیتے. اچانک زمین پھٹی
اور یوسف علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور زمین بند ہو گئی. لیجئے جناب، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں حسد تھا. قالو، تو یہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھائے گا تو وہ اکیلا ہوگا اور ہم 10 ہیں. ونحن عصبہ، اور ہم مضبوط جماعت ہیں. وہ بھیڑیا اکیلا کا مقابلہ کریں گے، بچائیں گے. اور اگر ایسا ہو گیا ان اذا لخاسرون، بے شک اس وقت تو ہم ضرور خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر اسی طرح تھی، چونکہ ایک خلقت کو یوسف علیہ السلام کے فیض سے اللہ رب العالمین نے منور کرنا تھا، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی. یہ اللہ کی تقدیر تھی. اور روانگی وقت آپ نے ایک قمیص لے کر آئے. جتنے اس وقت پوری دنیا میں ناظرین سن رہے ہیں، یہ قمیص کو ذہن میں رکھیے گا. کل بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ قمیص آئی کہاں سے تھی. آپ نے اس قمیص کو طے کیا اور تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا. اور بیٹا کہا بیٹا اس کو اتارنا نہیں، یہ تمہاری حفاظت ہوگی. گلے میں ڈال دیا اور آپ دروازے پر رخصت کرنے آئے. اب جب تک یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے تو یہ بڑے محبت سے اٹھا کر گود میں کبھی کوئی بھائی لیتا، کبھی کوئی بھائی لیتا، اور یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے. جو ہی یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا. لیجئے جناب، اللہ کے نبی کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہم نمازیں ہم نہیں پڑھیں، روزے ہم سے نہیں رکھے جائیں، قرآن کے مہینوں ہم نے تلاوت نہیں کریں، فلمیں ڈرامے ہم دیکھیں، سارے گناہ کے کام ہم کریں، پھر ہم کہیں نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے جو آزمائشیں آ رہی ہیں. ارے ہم پر اللہ 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 ہم پر آزمائش آئی، ہماری اوقات ہے، ہماری حیثیت ہے آزمائشوں کی؟ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے بس کہ اللہ نے ہمیں آزمائش سے بچایا. آزمائش تو انبیاء پر آئی ہے. دیکھیے اب آزمائش کا زمانہ شروع ہوا، کیونکہ اب تک تو آپ باپ کی شفقتوں کی پناہ گاہ میں تھے، باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں تھے، والدہ کی ٹھنڈی چھاؤں میں تھے. اب آپ کو پھینکا زمین پر، آپ روتے ہوئے ایک بھائی کی طرف گئے، اسے تھپڑ مارا، دوسرے بھائی کی طرف گئے، اسے تھپڑ مارا، اور ہر بھائی تھپڑ مارتا مارتا وہ کہتا بلاؤ اپنے خواب کو، کہاں ہے تمہارا خواب، آ کر تمہیں بچائے. اور سبھی کہنے لگے مار ڈالو اس کو، غصے میں آ گئے. تو جو بڑا بھائی تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا، یہودا، اس نے کہا نہیں اس کو مارو نہیں، دیکھو ہمارا طے ہوا تھا کہ ہمیں اس کنویں میں ڈال دیں گے، لہٰذا ہم اسے کنویں میں ڈالیں گے. لیجئے جناب، اللہ فرماتا ہے فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اسے لے کر چلے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور سب نے انہیں اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا. جس کنویں میں آپ کو ڈالا گیا، آپ کے شرٹ اتار لی گئی، قمیص آپ کی اتار لی انہوں نے، اور وہ گلے میں تو تعویذ پڑا ہوا تھا، اور آپ کے ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے کہ یہ ہاتھ پاؤں میں نہیں چلا سکے، یوں نہیں تو پانی میں ڈوب کے مر جائے، اور کنویں میں دھکا دے دیا. مفسرین فرماتے ہیں یہ کنواں کنعان سے 3 میل کے فاصلے پر بیت المقدس کے قریب سرزمین اردن میں واقع تھا، جسے آج کل جارڈن کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں چھوڑ دیا گیا. رسی چھوڑی، ابھی انہوں نے پھینکا تھا کنویں میں، ڈالا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جبریل آن کے آن میں جاؤ اور یوسف کو پروں پر لے لو. اب آپ سوچئے ادھر بھائیوں نے پھینکا اور پلک جھپکنے سے پہلے جبریل امین آئے اور پروں پر لے کر پتھر پہ بٹھا دیا، آپ کے ہاتھ کھول دیے، آپ کے پیر کھول دیے. اور وہ جو تعویذ پڑا تھا نا قمیص والا، یہ کل بتاؤں گا میں قمیص کہاں سے آئی ہے. یہ قمیص کھولی اور آپ کو پہنا دی. جیسے یہ قمیص کھول کر آپ کو پہنائی، آپ کے نور نبوت سے مفسرین فرماتے ہیں وہ اندھیرا کنواں روشن ہو گیا. اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا کنواں کھارا پانی تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ کھارا کنواں میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. اللہ، بلا شبہ یوسف علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. یوسف علیہ السلام کا یہ بہت عظیم معجزہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس کنویں میں پہنچا، آپ کے جسم اقدس کی برکت سے کھارا کنواں میٹھا ہو گیا. لیکن قربان جائیں، یہی بولے سدرہ والے
چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ہمارے آقا کسی کنویں میں گئی نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور نے لعاب دہن ڈالا تو کنواں کھارا پانی میٹھا ہو گیا، اور آج 1400 سال سے زائد گزر گیا، آج بھی ان کنووں کے اندر پانی میٹھا ہے۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سے کھارے کنویں شیرہ جاں بنے۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کیا ترجمانی کرتے قرآن و حدیث کی۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں مجھے اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میٹھے نہیں ہوئے، شیرہ جاں، میٹھے کی جان بن گئے، جس سے کھارے کنویں شیرہ جاں بنے، اس دہن کی حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیجئے جناب، حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن 3 رات اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ اللہ فرماتا ہے اب انہوں نے کنویں میں تو ڈال دیا تھا، انہوں نے کیا کیا، راستے میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا خون بہا، تو خون میں انہوں نے قمیص کو اچھی طرح تر کیا، اور رات کو روتے ہوئے ہی آپ کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ فرماتا وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور عشاء کے وقت یہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے۔ قالوا، اور آپ کے کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ ہم سبقت لے جائیں، دوڑیں۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ فاکلہ الذئب، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اور دیکھیں یہ ہم قمیص لے کر آئے ہیں، یہ خون سے سنی ہوئی قمیص ہے، یہ یوسف کی قمیص ہے، آپ پہچانتے ہیں نا، اسی قمیص کو پہن کے گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے قمیص دیکھی، رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، پہلے اس نے یوسف کی قمیص اتاری اور پھر یوسف کو کھایا، کیونکہ بھیڑیا کھایا ہو تو قمیص کہیں سے تو پھٹے گی نا۔ لیکن آپ، اللہ فرماتا وما انت بمؤمن لو كنا صادقین، اور یہ کہنے لگے ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچ بول رہے ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر وہ جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، اب تو میں اللہ پر میں صبر کروں گا، صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں مدد مانگتا ہوں ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جب لے کر آئے نا تو ایک بھیڑیا بھی پکڑ کر لے آئے، اور اس بکری کے بچے کا خون جو ہے اس کے منہ پر لگا دیا، اور کہنے لگے یہ بھیڑیا ہے کہ جس نے یوسف کو کھایا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان تو اللہ کے نبی کی شان ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلال میں آ کر اس بھیڑی کو دیکھا اور فرمایا اے بھیڑیے، اس رب العزت کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت عطا کی ہے، بتا کیا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ اللہ نے بھیڑیے کو قوت گویائی عطا کی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے قوت گویائی اس کو بولنے کی طاقت دی، اور بھیڑیا بول اٹھا اور اس نے کہا یا نبی اللہ، یہ آپ کے بچے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو یہ شان عطا کی ہے کہ ان کے جسموں کو جس طرح اللہ نے مٹی پر کھانے سے حرام کر دیا ہے، ایسے ہی کوئی درندہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتا۔ یہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور وہ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میں بس اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب دن رات فراق یوسف میں یعقوب علیہ السلام روتے رہتے۔ اب ہوا کیا کہ یہ ظاہر سی بات ہے، ان کو کنواں پتا تھا کہ فلاں کنویں میں ڈالا، روزانہ جا کر جھانک کر دیکھتے کہ یوسف ہے نہیں ہے۔ پہلا دن گزرا ہاں ہے، دوسرا دن گزرا ہاں ہے، تیسرا دن گزرا ہاں ہے، روزانہ جاتے۔ اچانک ایک دن کیا ہوا کہ ایک قافلہ آیا جس کا نام، یہ جو قافلہ آیا اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مالک بن زعر خزاعی۔ یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بھیجا، کہنے لگے جاؤ اس کنویں سے پانی بھر لاؤ، اور یہ وہی کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل امین ساتھ میں تھے۔ اب بتاؤ جو جبریل پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتے ہیں
کنویں میں آپ کو پروں پہ بٹھا کے نکال رکھ سکتے ہیں، کیا وہ یوسف علیہ السلام کو باہر نہیں لا سکتے؟ سوال ہے نا ذہن میں، وہ باہر کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ابھی آزمائش سے نبی کو گزارنا تھا، بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بننا تھا. آپ دیکھتے جائیں آگے آگے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، فادلا دلوا، اس نے کنویں میں پانی کا ڈول ڈالا. جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، آپ کو کہا یہ ڈول آ رہا ہے نا، اس ڈول میں بیٹھ جائیں، اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیں. آپ کے پاس جسے ڈول آیا آپ نے رسی پکڑ لی، اس کو بھاری لگا ڈول، اس نے کھینچنا شروع کر دیا. جب کھینچا، اچھا یوسف علیہ السلام، حسن یوسف تو مشہور ہے نا پوری دنیا میں، اور قرآن نے بھی ان کے حسن کے تذکرے کیے ہیں اور احادیث طیبہ میں آیا ہے. تو جیسے ہی وہ باہر تشریف لایا کنویں سے، اتنا خوبصورت بچہ، وہ حیران رہ گیا اور بے ساختہ چلایا، کہنے لگا قالا یا بشرا ھذا غلام، ارے مبارک ہو، یہ تو ایک بڑا خوبصورت لڑکا ہے. وہ اسروہ بضاعہ، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے انہیں مال تجارت بنا لیا، کہا اس بچوں کو لے جا کر بیچ ڈالیں گے. یہ قافلہ مصر جا رہا تھا. اچھا سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کفار نے سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہا کرتے تھے. کنعان ملک شام کا علاقہ تھا. کہاں کنعان میں رہا کرتے تھے، تو کنعان سے مصر آپ کیوں تشریف لائے؟ تو اس سوال میں کے جواب میں یہ پوری سورہ یوسف نازل کی گئی اور اس میں سارے اعتراضات اور باتوں کا جواب دے دیا گیا. تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو مصر لے جا کے بیچ دیں گے. اب جب چوتھا دن آیا، ان کے بھائی آئے، انہوں نے کنویں میں جھانکا تو یوسف علیہ السلام موجود نہیں تھے کنویں کے اندر. تو انہوں نے قافلے کا تعاقب کیا، قافلے کے مالک سے ملے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی، بچپنا ہے، عارف باللہ ہوتا نبی. بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف کو ہاتھ پاؤں باندھ کر نہ کونے میں بٹھا رکھا ہے. آگے کہنے لگے کہ یہ ہمارا نوکر ہے، غلام ہے ہمارا. بھائی کہہ رہے ہیں. یہ سارے جو ظلم نہ آپ یاد رکھیے گا. آگے پھر یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں نا، پھر کیا کرتے ہیں یہ آپ کو اس وقت پتہ پڑے گا. کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، بڑا نالائق غلام ہے، بھگ جاتا ہے بار بار، اور ہم تو خود بیزار ہیں اس سے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. اچھا جی کتنے پیسوں میں بیچو گے؟ کہا 20 درہم، وہ بھی کھوٹے. درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا، اس پر مہر لگی ہوتی تھی نا گورنمنٹ کی، اگر وہ مہر مٹی بھی نہ ہو تو اس کو کھرا درہم کہا جاتا تھا، اور مہر مٹ جائے تو اس کو کھوٹا درہم کہا جاتا. جیسے ہمارے یہاں نمبر ہوتے ہیں نوٹ کے نمبر مٹ جائے، نوٹ کی کوئی حیثیت رہے گی؟ وہ سرکاری نمبر ہیں. تو اسی طرح وہ مہر ہوا کرتی تھی. تو 20 کھوٹے درہموں کے بدلے بیچ ڈالا انہوں نے. اللہ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے درہموں کے بدلے بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یوسف علیہ السلام میں پہلے ہی بے رغبت تھے. کتنے درہم؟ 20 درہم. لیجئے جناب، اب یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور مصر کے بازاروں میں قیمت لگنا شروع ہو گئی. اور آپ کی قیمت پتہ ہے کیا لگی؟ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سن کر. انشاءاللہ اس بات کو کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے، وقت ختم ہو چکا ہے. سورہ یوسف کا درس کل بھی انشاءاللہ جاری ساری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے. اور ایک بات، اس سورہ مبارکہ میں 25 مرتبہ یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے. لفظ یوسف 25 مرتبہ آیا ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کو وہ وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ جس کو پڑھنے سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ انسان مالا مال ہو جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی الفت عطا فرمائے. کل انشاءاللہ یہیں سے اس بات کا آغاز کریں گے. یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، اے خالق ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے روشن اور منور فرما دے. قرآن کے ایک ایک لفظ کا صدقہ اے اللہ آج عشرہ مغفرت کی
اس پہلی شب کا صدقہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والد اور والدہ کی بخشش کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے خالق، اے مالک، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سورہ مبارکہ کا درس جاری ہے، آپ کی حیات طیبہ کا درس جاری ہے، ان کی رفعتوں کو صدقہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ پوری دنیا میں اس وقت جو جہاں بھی کہیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، جس کے کان میں یہ آواز پڑ رہی ہے، جس گھر میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اے اللہ ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ میں یہ کیوں کہوں، مجھ کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسمر کی لاہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان۔